بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ہاتھ نہیں ہوتے، مگر وقت جب کسی کو زوردار تھپڑ مارتا ہے تو اس کی روح اور اس کے جسم سے نشانات کبھی نہیں جاتے۔ وقت نے زوردار اور اعلیٰ قسم کا تھپڑ ان لوگوں کے روحوں پر مارا ہے، ان لوگوں کی روحوں کو تازہ کیا تھپڑ مار کے، جس نے ملک میں رجیم چینج آپریشن کو ہوا دی۔ آج اس حکومت اور اس کے سہولت کاروں کے منہ پر زوردار تھپڑ جو ہے وہ لگا ہے۔ یہ دن 16 اکتوبر ہے اور سال 2022 ہمیشہ یاد رہے گا۔ عمران خان صاحب نہ ایک کی مطلب کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو رجیم چینج آپریشن میں انہوں نے ظلم زیادتی کی اور ایک بھونڈی کوشش سے حکومت لائی گئی، آج عمران خان صاحب نے ایک ہی بال پہ 6 کی 6 وکٹیں اڑا دی اور ایک سکسر مارا ہے۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سکسر کس حساب سے ہے تو 2018 میں جب جنرل الیکشن ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے 5 سیٹوں پر فیصلہ کیا تھا الیکشن لڑنے کا، مگر تب عمران خان صاحب 5 کی 5 سیٹیں جیتے۔ اس بار عمران خان صاحب نے 7 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایک سیٹ جو ملیر کیمپ کی سیٹ ہے، جو ملیر کی سیٹ ہے کراچی کی، وہ کنٹروورشیل ہے، اس کے اوپر میں آلریڈی ویلوگ کر چکا ہوں کہ کس طرح وہ کنٹروورشیل ہے۔ اس کو چھوڑ کر عمران خان صاحب 6 سیٹوں پر جیتے ہیں اور 6 سیٹوں پر جیتنے کے بعد انہوں نے اپنا ہی بنایا ہوا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اس طرح کا ریکارڈ بنایا ہو، اتنے سخت مقابلے میں 6 سیٹیں جیتی ہوں، جبکہ پوری دنیا میں پتہ ہو کہ اس بندے نے الیکشن جیتنے کے بعد اسمبلیوں میں واپس نہیں جانا۔ یہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب اب پولیٹیکل سیٹ اپ سے باہر ہیں، اب ان کا پولیٹیکل رول کردار کیا کہتے ہیں ختم ہو گیا، جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے، وہ دیکھ لیں، یاد کریں کہ 16 اکتوبر ان کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ سرل المیڈا، آپ نام سنا ہوگا، سرل المیڈا ایک صحافی ہیں ڈان نیوز کے، اور انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ہمیشہ کیا کہتے ہیں جو صحافت ہے وہ نواز شریف کے لیے جلدی رہی ہے۔ نواز شریف کے ساتھ زیادہ تر ان کے پکچرز بھی آپ نے دیکھی ہوگی کھانے شانے کی، جیسی نواز شریف کو نکالا گیا تھا، جس میں وہ مجھے کیوں نکالا والی بھی چلی تھی، تو اکثر ان کی تصویریں ان کے ساتھ آتی دیکھی ہیں۔ عمران خان صاحب کے مخالف وہ ہمیشہ اپنے اخبارات میں چیزیں لکھتے رہے اور بتاتے رہے، لیکن وہ انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ یہ ہے کہ عمران خان ول بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ یہ اس شخص نے کہا، یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جس نے کبھی عمران خان صاحب کے لیے ایک جملہ تک نہیں لکھا، بس ان کو تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، عمران خان صاحب ہی ہیں جو پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے۔ یعنی کہ مخالف بھی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، اور خبریں کیا، اور خبریں تو ہیں ہی کوئی نہیں۔ پی ٹی ایم کو سانپ سونگ گیا، جیسے انہوں نے الیکشن کا رزلٹ دیکھا ہے ان کو لگ پتہ گئے ہیں، ان کی جو نسلوں کو لگ پتہ گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی تو وہ تھی جو عمران خان صاحب نے ایک شعور دے دیا عوام کو۔ یہ انقلاب ہے، یہ انقلاب کی طرف کیا کہتے ہیں قدم ہے عوام کا۔ عوام نے بتا دیا ہے کہ الیکشن ہی واحد حل ہے، سٹیبلٹی سیاست میں یا پاکستان میں کوئی بھی سٹیبلٹی ہے وہ الیکشن کے بغیر نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کو عمران خان صاحب نے وارن کیا تھا کہ مجھے حکومت میں ہوں تو سکون سے ہوں، میرے ساتھ پنگے مت لو، اگر میں حکومت سے باہر ہوا تو آپ لوگوں کے لیے اور خطرناک ہوں گا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے اور وہ سچ ثابت ہوا کہ کس طریقے سے وہ خطرناک ہوں گے۔ چند دن کی دوری، میں آپ کو ایک اہم خبر دینے جا رہا ہوں۔ چند دن کی دوری اور عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھا رہے ہوں گے۔ چند دن کی دوری ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اور چند دنوں کا
فاصلہ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم کے حلف میں رہ گیا ہے۔ اشارے دے دیے گئے ہیں حکومت کو اور اس کے حواریوں کو کہ جناب آپ کو تو عوام نے ریجیکٹ کر کے باہر پھینک دیا ہے، اب بتاؤ ہم کیا کریں، عوام ہے تو سب کچھ ہے اور ہم آپ کی اور زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتے۔ جناب بہتر ہے کہ آپ خود الیکشن کا اعلان کریں، خود الیکشن جو ہے وہ ڈکلیئر کریں اور اسمبلیوں کو تحلیل کریں کہ اس سے پہلے کہ میدان گرم ہو جائے اور مجبوراً آپ کو جانا پڑے۔ اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں، بنی گالہ میں آج بڑی اہم بیٹھک تھی، بہت اہم قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں جو اس کی بعد کیا کہتے ہیں فیصل جاوید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بھی انہوں نے کچھ چیزیں بات کی ہے اور ان اہم فیصلوں میں لانگ مارچ کی کال عمران خان دینے جا رہے ہیں، جس کا اشارہ عمران خان صاحب نے دے دیا ہے اور ان کی جو سینئر قیادت ہے ان میں سے 2-3 لوگوں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ فیصل جاوید صاحب نے بھی آج اس بات کی تصدیق کر دی ہے جیسے ہی وہ بنی گالہ سے آئے ہیں، پریس کانفرنس کی ہے اور بتایا ہے کہ عمران خان صاحب آج قوم سے خطاب کریں گے اور اپنا اگلا لایا عمل دینے جا رہے ہیں۔ نون لیگ کا پنجاب میں صفایا کیا، ایم کیو ایم کا کراچی میں کیا، بلور خاندان کا پشاور میں کیا، جو خاندانی سیاست دان تھے بڑے بڑے برج ہلا دیے، پیپل پارٹیز کا صفایا کراچی میں کیا اور عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی ہوئی ہے کہ میرا اگلا ٹارگٹ سندھ ہے، میں سندھ میں ایسی مہم چلاؤں گا کہ پورے سندھ میں زرداری خاندان اور بھٹو جو مرا ہوا ہے نا، جس کو یہ زندہ کہتے ہیں، وہ سچ میں مر جائے گا اور حقیقت میں صفایا کریں گے عمران خان صاحب، ایسی مہم چلائیں گے۔ اس کے علاوہ مقتدر حلقوں نے خبردار کر دیا ہے، وارن کر دیا ہے حکومت کو کہ اپنی حفاظت کر لیں، اب بس اب ہو گیا، اب ہم غیر جانبدار ہیں بھائی، اب وہ بات نہیں ہے کہ آپ جو کہیں گے کہ چلتا رہے گا۔ ایک شخص نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر، مجھے اس کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میرے لیڈر نے کرسی کو جانے دیا، اپنی وزارت عظمیٰ کو جانے دیا، مگر غلامی کے آگے سر نہیں جھکایا، اور اس اسمبلی میں میرا لیڈر دوبارہ آئے گا، اسی سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھے گا، وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا کر آئے گا اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا۔ یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جو آخری تنہا فلور آف دی ہاؤس نیشنل اسمبلی میں بیٹھے اور انتظار کر رہا تھا، شیر کی گرج اس میں تھی، شیر کی طرح اس نے یہ الفاظ بولے تھے کہ میں اس اسمبلی میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ وقت آئے گا کہ میرا لیڈر دوبارہ پرائم منسٹر کا حلف اٹھا کے اس سیٹ کے اوپر آ کر بیٹھے گا۔ محمد علی خان جو ہیں ان کے یہ الفاظ تھے، اور عمران خان صاحب آپ کے لیے میرے جو الفاظ ہیں وہ بڑے معصومانہ سا ہیں، وہ کیا ہیں کہ عوام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، عوام آپ کے جانے کے بعد کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو مرضی آ جائے، جو مرضی قبر سے بھی کوئی بھٹو ہے تو اٹھ کے آ جائے، یہ جس کو یہ ابھی وہ قبر میں ہے تو زندہ کر کے بیٹھے ہیں، کہیں سے بھی بھٹو ہے تو آ جائے، کوئی بھی بڑا لیڈر ہے تو آ جائے۔ عمران خان صاحب آپ کے جانے کے بعد عوام میں وہ جنون، وہ شعور، وہ چیزیں آئی ہیں کہ عوام کسی کو قبول نہیں کر رہے، ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار یہ ثبوت دے چکے ہیں عوام آپ کو۔ ایک ڈائری آپ لے کر پرائم منسٹر ہاؤس سے اس رات کو نکلے تھے، اس رات کا قرض عوام چکا رہی ہے، عوام ادا کر رہی ہے، اس رات کا، اس ڈائری کا قرض 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار ادا کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ عوام اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پھر رہی ہے آپ کے لیے، آپ لانگ مارچ کی کال جب بھی دیں گے عوام آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اب عوام کا مستقبل اور پاکستان آپ کے حوالے، اپنا خیال رکھیے، اپنے پاکستان کا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔